باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ارینی مجھ کو دکھا، کیف تحیی الموتیٰ کہ تو کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد، قال اولم تؤمن کہ تجھے ایمان نہیں ہے، تو یقین نہیں رکھتا، قال بلا تو کہا کہ کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی لیکن کہ میرے دل میں اطمینان آ جائے۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا نا، کیا سوال کیا کہ اے میرے رب مجھے بتا کہ تو زندے کو مردہ کیسے کرے گا۔ اب ہم سوچے کہ ایک نبی ہے جو کیسے اللہ سے یہ سوال کر رہے کہ کوئی شک و شبہ ہے کیا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بدلے میں کیا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، بلا کیوں نہیں، مجھے تو پورا ایمان ہے آپ کے اس پر، لا تطمئن قلبی لیکن میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے کوئی چیز مردہ ہو جائیں گے تو حشر کے میدان میں آپ کیسے اٹھا دیں گے، میں وہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں خوشی حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کا وہ والی حکمت دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ تو کہا کہ لیا پکڑ لے، اربعۃ من طیری کہ پرندوں میں سے 4 پرندے پکڑ لا، 4 پرندے، فسرہن اور ان کو اپنے سے خوب اچھا گھلا ملا لے، علیک اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا اور ان کے ہر ایک جز کو پہاڑ پر رکھا، یعنی کہ پہلے 4 پرندے پکڑ کر لا، کوئی بھی چھوٹے چھوٹے 4 پرندوں کے بچے پکڑ کر لا اور ان کو بڑا کرا اور اپنے آپ سے گھلالے ملا لے، ایسا گھلالے ملا لے کہ اپنا پالتو، فسرہن سے مراد کہ اپنا پالتو ایسا بنا لے کہ اپن کوئی اپنے پیٹ کو آواز دو تو وہ اپنی آواز پہچان کے کیسے اپنی طرف آتا، کہ شبہ نہ ہو کہ یہ پرندے تمہارے ہی ہے۔ فسرہن کا مطلب اس کو ایسا پال ملا لے کہ کوئی شک و شبہ ہی نہ ہو کہ تمہارے پرندے، اپن کیسے کوئی اپنا پیٹ رہا تو اپن پہچان لیتے 10 میں بھی، الیک اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل منہن اور اب وہ بڑے ہو جائے، گھل مل جائے، پالتو ہو جائے تو اب ان کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قیمہ بنا دو اس کا، اور پھر اس کو ایک ایک اور اس قیمے کو بھی ملا لو، اس قیمے کو بھی مکس کر دو، یعنی ان کے اجزاء بھی ملا لو کہ چاروں کو مارو، اس کو اجزاء بھی ملا دو، ہاں 4 پرندوں کو، اور 4 الگ الگ پہاڑ پہ رکھ کر آؤ، منہن جزءا ثم ادعہن اور پھر ان کو آواز دو، یاتینک سعیا تو تیرے طرف دوڑ کر آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لایا، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، وہ بہت اچھے سے گھل مل گئے، پھر ان کو کاٹا اور کاٹ کے ان کے اجزاء بھی آپس میں ملا دیے، پھر ان کے ملے ہوئے اجزاء کو الگ الگ 4 بڑے بڑے پہاڑوں پہ رکھا، اور جب ان کو جو بھی وہ آواز دیتے ہوں گے، سیٹی بجا کر، اشارہ کر کر، تالی بجا کے، تو وہ سارے پرندوں کے گوشت الگ ہوئے، آپس میں ملے، ان کی ہڈیاں بنی، ان کے اوپر چمڑا چڑھا، روح پھونکے گئی، اور کیا کہا سیئن دوڑ کر آئے، اڑ کر بھی نہیں آئے، دوڑ کر آئے۔ اب دوڑ کر کیوں آئے کہ اتنا بھی شک نہ رہے کہ وہ یہ دوسرے پرندے اڑ رہے ہوں گے تو پھر انسان تھوڑا سا نظر ہٹ جائے کہ اڑتے اڑتے مجھے برابر دکھا نہیں تھا، بلکہ بالکل دکھنا چاہیے کہ آ رہے ہیں دوڑتے ہوئے، اس لیے اڑتے ہوئے بھی نہیں آئے وہ پرندے کہ تھوڑا سا بھی شک و شبہ رہے کہ اچھا اڑتے اڑتے میری تھوڑی سی نظر ہٹ گئی ان پہ سے، اور وہ لٹرلی دوڑ کر آئے۔ تو یہ اگر اس پہ غور کرے تو کتنا بڑا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے دکھایا۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا۔ آگے کا لے لو نا، بہت کم ہو جا رہا، یہ لے لو 2-3 دن میں سنا دینا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ اس ایک دانے کی طرح، انبتت 7 سنابل کے جس سے اگ آتا ہے 7 بالیں، فی کلی سنبلۃ اور پھر ہر ایک سنبل سے، ہر ایک بالی سے، میعۃ حبۃ 100 دانے، کہ ہم کو بتانا کہ جب کھیتی مثالیں دی گئی ہے کہ جو انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو مثال کیا ہے، 700 گنا دیتا ہے اللہ، کہ جب جہاد میں، حج کرنے میں، مسافروں میں جو اللہ کے راستے کے نام پہ، چاہے وہ جہاد کے لیے گھوڑوں کا پالنا ہو، حج کے لیے پیسے دینا ہو، حجاج کو پانی پلانا، خدمت کرنا، مسافروں کی خدمت کرنا، اس کے بدلے میں اللہ میعۃ حبۃ، یعنی جس طریقے سے ایک دانے کو ہم ڈالتے ہیں پھر 7 بالیاں اگتی اور ہر بالی میں 700 ہو جاتے، اس طرح تمہارا مال خرچ کیا ہوا 700 گنا ہو جاتا۔ اب 700 سے مراد وہی ہے کہ ہم کو تعداد بتانا، اللہ کوئی گنتے نہیں بیٹھا، ہم کو ہمارے امیجنیشن میں ہم اس کی زیادتی اور اس کی انٹو کر کے ہم اپنے آپ میں کیلکولیٹ کریں۔
اور جب انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے تو 10 گنا ملتا ہے، وہ بھی ضائع نہیں جاتا، کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو 700 گنا، اور اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر حلال روزی اور صدقے کی نیت سے خرچ کر دے تو وہ بھی 10 گنا اس کا بھی ثواب ہے، وہ خرچ کرنے میں بھی، وہ بھی ضائع نہیں جا رہا، خود پر بھی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ دگنا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، اور وہ نہ ہی احسان جتاتے ہیں، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن ولا اذن، اور نہ ہی احسان بتاتے ہیں اور نہ ہی ستاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے نزدیک بہت اجر ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی وہ غمگین ہوں گے، کہ جب تم اللہ کے راستے میں کوئی غریب کو دے رہے، کوئی غربا کو دے رہے، اور یہ نہیں کہ تم اس پہ احسان جتا رہے، اس سے کوئی اجر لے رہے، اس کو کوئی تکلیف دے رہے، اور بالکل خالص اللہ کی نیت ڈال کر جب تم اپنا مال خرچ کر رہے ہو تو اللہ اس کا اتنا اجر دے گا۔ اب خوف علیہم کا مطلب کیا ہے کہ آخرت میں نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ، کہ اچھی بات کہہ دینا بھی، اچھی بات کہنا نرمی سے، درگزر کر دینا، خیر من صدقہ، تو یہ صدقے سے بہتر ہے، یتبعھا اذن، کہ جو ستا کے دیا جائے، کہ تم جتلا کے احسان بتا کے اگر تم کسی کو صدقہ دے رہے، وہ اس بات سے بہتر ہے کہ نرمی سے تم اس کو بول دو کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، یا تم اس کو جھٹک کے دے رہے، احسان کر رہے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم نرمی سے جواب دے دو، درگزر کر دو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا ہی غنی ہے اور تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر، اپنے قیمتی صدقات کو ضائع نہ کرو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے میں، اور یہ بہت زیادہ ہو گیا نا کہ کہیں پر دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا، کہ کمیٹی ہے اور اس میں ہم بڑے اس پہ دکھا کے دے رہے کہ ہمارا تو اتنا نکلتا، ہمارا تو اتنا نکلتا، کتنا بھاری نقصان ہے نا، کہ مال تو جا ہی رہا ہے، ثواب تو نہیں مل رہا، دکھاوے کے لیے وہ شرک، مطلب اس کو کتنا بڑا گناہ مل گیا، کتنی بڑی اس کی وہ ہے۔ اور دیکھو یہ والے جو چیزیں رہتی نا کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا لیکن ریا سے نہیں بچتا، کہ نیک عمل کرنے میں بھی ریا، صدقات میں بھی ریا، تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا، ریا سے بچنا بہت مشکل ہے، کہ وہ نیکی تو کر رہا، نیکی میں بھی بتا دے رہا کہ آج میری اتنی نماز ہے، میں تو روزے سے ہوں، میں نے تو اتنا خرچ کیا، اتنا صدقہ کیا، صدقہ کرنے والے کو بھی فوٹو کھینچ رہے اور یہ نہ مارا وہ نہ مارا، ریا بہت اس سے بچنا، کتنا خالص اپنی نیتوں کو وہ کر دینا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو نہیں یقین رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، تو اس کی مثال مثلہ کمثل صفوان، اور ان کی مثال ایسی مثال ہے صفوان جیسے کہ چکنا پتھر، علیہ ترابن، جیسے کہ اس پہ مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ، اور اس پر پہنچا، وابل، ایک زور کا بارش، فَتَرَكَهَا صَلْدًا، اور اس کو صاف کر دے، کہ تھوڑی سی مٹی جیسے بہا کے لے کے چلے جاتی چکنے پتھر پہ سے، کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا، تو مثال اس کی ایسی کہ کچھ باقی نہیں رہا، اس کا کچھ احسان نہیں رہا، اس کا کچھ نیکیاں نہ رہی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور وہ قادر ہی نہیں ہے جو اس نے کمایا، یعنی اس نے اتنا پیسہ خرچ کیا اور لوگوں کو جو دکھاوے کے لیے سب چیز کر دی، تو وہ کیسا ہو گیا کہ جیسے مٹی تھی، تھوڑی بہت تو مٹی لگی تھی، وہ بھی چکنا دھل کر صاف ہو گیا پتھر، اور اس کے کمائی کچھ بچی نہیں۔ واللہ لا يهدي قوم الكافرين، اللہ ہدایت نہیں دیتا کافروں کو۔ ومثل الذين ينفقون اموالهم، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو، اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور وہ ثابت قدم ہے اپنے جی میں، کمثل جنت بربوۃ، مثال اس باغ کی جو بلندی پہ ہو، بربوۃ، بلندی پہ ہو، اصابہا وابل، اور اس پہ زور کا مینا پہنچا، فاتت، اور آیا اس میں سے، اکلھا ضعفین، 2 گنا، فإن لم یصیبھا، اور نہ پڑا اس پہ، وابل
زور کا مینا فضلہ ذلن، اور تو وہ کافی ہے، اگر نہ پڑا اس پر تو تھوڑی سی پھوار بھی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہے۔ اور جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اپنے دل میں بھی ثابت قدم ہے، تو مثال کیسی دی کہ کسی کا باغ ہے، وہ اونچائی پر ہے، تو اس پہ زور کا مینا، اگر زور کی بھی بارش پڑ گئی تو بہہ کے نکل جاتا نا پانی، اس کی فصل کو تب بھی نقصان نہیں پہنچا، اس کی فصل بلکہ اور دگنی بڑھ گئی۔ اور اگر ہلکی ہلکی بھی بارش ہو تو بھی اس کی فصل اچھی ہو گئی، یعنی اس کے دونوں طرف سے اس کا فائدہ ہی فائدہ۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، اور اگر چاہتا ہے تم میں سے کوئی، ان تکون لہ جنت من نخیل، کہ اس کے لیے کھجور کا باغ ہو، اعناب، اور انگور کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے تمام قسم کے کھانے کے پھل ہو، واصابہ الکبر، اور وہ بوڑھا بھی ہو چکا ہو، ولہ ذریۃ ضعف، اور اس کی اولاد بھی ضعیف یعنی چھوٹی ہو، کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اس کے اوپر ایک بگولا پہنچا ہو، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ جل جائے۔ اب اس میں کیا کہا، پہلی مثال کیسی دی کہ جس نے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرا، تو اس دیکھو مثالیں دیکھو کیسی کیسی۔ سب سے پہلے تو ایک سنبل کی مثال دی کہ اگر خرچ کر رہا، ایک کے بدلے 7 کے بدلے 700 گنا اس کو مل رہا، اور تم کو جتنا تم دے رہے ہو وہ سب اللہ کے راستے میں 700 گنا بڑھ کے دوسروں اللہ کے راستے میں اپنے اوپر 10 گنا۔ نہیں ہے تمہارے پاس، اچھی بات کہہ دو، درگزر کر دو۔ اب تم اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو تو ایسا کہ چٹیل پتھر کے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں بچا۔ اب اگر تم اچھے سے خوشی سے صرف اب مرضات اللہ کی رضا کے لیے دے رہے، تو اس کا مطلب ایسا اونچائی کا باغ ہے کہ تیز بارش سے بھی اس کو نقصان نہ پہنچے، اور ہلکی سی پھوار بھی آ گئی تو اس کو اچھی فصل ملے گی۔ اب تیسری مثال دیکھو کیسی ہے کہ ایک شخص کا باغ تھا انگور اور کھجور کا۔ اب اس کی کنڈیشن کیسی کہ وہ بوڑھا بھی ہو گیا اور اس کے بچے بھی چھوٹے، یعنی اس کے بچے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اب بوڑھا ہو گیا، اور باغ سے کیا مراد تھا کہ باغ سے مراد یہ تھا کہ اس کے پاس بہت سارے نیک اعمال تھے۔ ان باغوں سے مراد کیا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے نیک اعمال تھے، اور پھر کیا ہوا کہ نیک اعمال کرنے کے بعد وہ بھٹک گیا راستے سے، اور اس نے گناہ کرنا شروع کر دیا۔ اب گناہ بھی کب گناہ کرتے کرتے بڑھاپے پہ پہنچ گیا۔ اب بڑھاپے پہ پہنچنے کے بعد اس کو اتنا وقت ہی نہ ملا کہ وہ سدھرے، یعنی اب اس کی زندگی ایسے کام نہ آئی کہ اس کے اولاد بھی کام نہیں کر سکی، اور جو نارن ایسارن نارن یعنی آگ کا جو بگولا ہے، اب اس پر عذاب آ گیا۔ اب جب وہ آخرت کا مقام اس پر آ چکا، تو جو اس نے پہلے اچھے باغات بنایا تھا، نیکیاں کی تھی، اور پھر گناہوں میں ملوث ہو گیا، بوڑھا بھی ہو گیا، بچے بھی کام کے نہیں، نہ اس کو معافی تلافی کا، نہ اپنے نیک اعمال کو واپس سدھارنے کا موقع ملا، تو اب وہ کتنا پچھتائے گا۔ تو اسی لیے جو بڑھاپے میں گناہوں سے بچنا اور بڑھاپے میں رزق کی تنگی سے بچنا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑھاپے میں رزق کی تنگی سے بچنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ رزق میری بڑی عمر میں دے دو۔ ہماری یہ دعا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے میرا بہترین رزق مجھے میری بڑھتی عمر میں دینا، مجھے میرا بہترین رزق بڑھاپے کی عمر میں دینا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ ساری مثالیں ہیں جتنی اب تک ہم نے سنی۔